ہاں بس مجھے تم سے محبت ہے کا ایپیسوڈ نمبر 1 قسط نمبر 7۔ پریزے آج جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ نعمان سعید کا ٹکر کا جواب دیں گے۔ ساحر زئی کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس جیم کے خلاف کارروائی کریں گے، ایک مہم چلائیں گے، ایک ٹیم بنائیں گے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گی۔ پریزے کی اداسی پر اس کو بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کی ہمت باندھ رہا تھا۔ پریزے نے ذرا نظریں اس کی طرف اٹھائی تھیں۔ تمہیں یقین ہے کہ ہم نعمان سعید کو ہرا سکتے ہیں؟ وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں بولی۔ ایک مہم سی امید کا جگنو اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ بالکل، ساحر زئی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور یہ دیکھو، یہ میرا فرینڈ ہے حذیفہ زید، میرے ساتھ ہی ڈاکومنٹری میں ہوتا ہے، مجھ سے لندن سے آیا ہے، یہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے دوست کا تعارف کرایا۔ پریزے نے براؤن سن لائٹ جینز شرٹ میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ گندمی رنگت پر تیکھے سے نقوش والا حذیفہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر پریزے کی شنگرافی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ سلام دعا کا تبادلے کے بعد وہ سب اپنے مشن کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ اکمل خان پریزے کو واپس اپنی جون میں آتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ دل میں ڈھیروں سکون تھا کہ ان کی پوتی کی اداسی تو ختم ہوئی۔ بتاؤ حذیفہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پریزے نے اسے ٹو زیڈ سب اس کو گوش گزار کر دیا تھا۔ مریم کی طبیعت اسی جم کے ایکسرسائز کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، جو آج وہاں ہسپتال میں بیڈ پر پڑی ہے۔ حذیفہ کی خاموشی دیکھ کر ساحر زئی نے ہلکے سے اس سے پوچھا تھا، نعمان سعید کا اثر سروق، اس کی پہنچ اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے اس کے جم کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ سب کا جم ایک پیسے بنانے کی مشین ہے، جہاں کے رولز، جہاں کی ایکسرسائز اس دنیا کے ہر جم سے مختلف ہے، مگر وہ ہیلتھ کا لوگ جو صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، وہ اس کا جم جوائن کر لیتے ہیں، اور ان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان سے اپنی پسند کے مطابق پیسے گھسیٹتا ہے اور اس قدر ایکسرسائز کرواتا ہے کہ نتیجہ مریم کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر چالاک ہے کہ بازی کا ہر پتہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ ساحر زئی کے لہجے میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا، مگر بے بس وہ بھی تھا کہ بنا ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس کا کوئی تو حل نکالنا پڑے گا۔ بغور سنتی اشل نے اسے تمام عرصے میں پہلی بار زبان کھولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، اس کا حل ہے نا، حذیفہ نے کہا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ خاصے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی پریزے بولی تھی۔
وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے مقابل کوئی ایسا جم کھولنا پڑے گا کہ لوگ وہاں نہیں ہماری طرف کھینچے چلے آئیں۔ وہ سہولیات اور آسانی رکھنی پڑے گی، کسی کی انٹری پر کوئی قید نہیں ہوگی۔ نعمان سعید کی فیس ہی اتنی ہے کہ وہاں صرف امیر ترین ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے وہی ٹھیک ہے، مگر ہم ثابت کر دیں گے کہ ایکسرسائز کے کیا رولز، کیا شیڈولز ہوتے ہیں، اور اس سب کے لیے ہمیں ایک بڑی سی ٹیم جمع کرنی ہوگی جس میں نوجوان ڈاکٹرز اور باقی سب بھی ہوں گے۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا حذیفہ؟ سہرزئی کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ دشمن کو اگر مارنا ہے تو اس کو اسی کی سوچ سے ہی مارو۔ اور پھر دوسرے دن سے کام شروع ہو گیا تھا۔ حذیفہ نے اپنے کچھ ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا جو ان کو جاننے والے تھے، اور انہی ساری سچویشن سمجھائی تھی، تو ان لوگوں نے بھی اس مشن میں حصہ لینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شارک نے خوب سارے پمفلٹ چھپوا لیے تھے جو ہر دیوار پر چسپاں کیے جاتے اور لوگوں میں بانٹنے جاتے۔ اکمل خان کے دیرینہ دوست کا ایک بہت بڑا پارک تھا، وہ بھی استعمال میں لیا گیا تھا، جہاں دھیرے دھیرے سب جمع ہونے لگے تھے۔ اچھی صحت و تندرستی کے لیے ایکسرسائز، ڈائٹ، فوڈ کی کسی حد کی ضروری نہیں تھی۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم نے اس پارک میں ایکسرسائز کی سائیکلنگ مشین رکھی ہے جو چلانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس پارک میں واک بھی کی جائے گی، کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو مرضی کھا پی سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایکسرسائز ہی کی جائے، اس کے لیے اچھی خوراک بھی ضروری ہے۔ بنا کچھ کھائے پیے صرف ایکسرسائز کرنا انسان کو دبلا پتلا ضرور بنا دیتی ہے، مگر ساتھ ہی جسم کے کچھ ایسے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں مریض بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مائک میں دھیمے لہجے میں اپنی بات ان تک پہنچاتے رہے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے مریم کی صورت میں ہے۔ ان کا ٹرمینیٹ ہمارے ہی ہسپتال میں ہو رہا ہے اور میں ہی ان کا علاج کر رہا ہوں، ڈاکٹر فیڈز نے سنجیدگی سے کہا۔ بے انتہا ایکسرسائز کرنے سے ان کا گردہ جگر اس قدر متاثر ہوا ہے کہ سرجری کرنا بھی بے حد ضروری ہو گیا ہے، اور سرجری سے وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی مگر پہلے کی طرح نارمل لائف نہیں گزار سکتیں، اور نہ ہی ان کی باڈی اس قابل رہے گی کہ وہ دوبارہ کسی جم کو جوائن کر سکیں گی۔ کھیل کے میدان میں جو میٹنگ چل رہی تھی، جو موضوع گفتگو تھا، کتنے ہی آتے جاتے سڑک پر گزرتے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، بلکہ کچھ بائک اور گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ بھی رک کر ان کو سننے لگے تھے۔ بالکل کچھ نیوز چینلز کے جرنلسٹ بھی وہاں آنے لگے تھے۔ ایسی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ مریم کی بات اگر نکلتی ہے تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے نعمان سعید کا جم جوائن کیا تھا، مگر افواہ یہ ہے کہ مریم پہلے سے ہی ایک مریضہ تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی کسی ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ایک مشہور چینل کا جرنلسٹ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ جھوٹی افواہ ہے، غلط ہے یہ بات، پریزے نے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، شدت غم سے اس کی
میدے جیسی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ شش! ساحر زئی نے تیزی سے اس کی کلائی تھامی اور اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جرنلسٹ صاحب، اولمپکس کی وہ فٹ فاٹ لڑکی اگر پہلے سے مریض ہوتی یا کسی ہسپتال میں زیر علاج ہوتی تو اولمپک گیمز کی چیمپئن نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فیض کے مضبوط جواب پر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ نعمان سعید کا منشا کے مطابق کوئی ثبوت نہیں، مریم کی بیماری کا، مگر ریکارڈ گواہ ہے، اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ان کے وہ ٹیسٹ رپورٹ، ایکسرسائز اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹس اس کا ثبوت ہے۔ ان کے گردے اور جگر زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ہی متاثر ہوئے ہیں، اور نعمان سعید اپنے جم کو چلانے کے لیے پیسے سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ سر، یہ کھیل تو الٹا ہی پڑتا جا رہا ہے اور بازی ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ نعمان سعید کا مینیجر LED کے اسکرین پر یہ سارا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ نعمان نے گھور کر اسکرین کو دیکھا اور سمجھتا تھا کہ وہ پریزے ایک ڈرپوک سی لڑکی ہے جس کو اس نے بے عزت کر کے اپنے جم سے نکلوا دیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ مگر وہ بھول گیا تھا کہ ہاتھی کو زیر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سوچ سے بہت آگے تھا۔ پریزے نے اس مشن میں جرنلسٹ، ڈاکٹرز، نوجوان اور یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کر لیا تھا، اور اب تو میڈیا بھی اس کو کوریج کرنے لگا تھا۔ ہمارا موٹو صرف سچائی پر پردہ ہٹانا ہی نہیں بلکہ اہم مقاصد، اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اچھی صحت و تندرستی کے لیے ایکسرسائز، جم یا خوراک کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس پارک میں سائیکلنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہوئے سب پر ایک نظر ڈالی۔ صرف سائیکلنگ کے لیے کرنے سے کیا صحت پر اچھا اثر پڑے گا؟ ایک اور مشہور چینل کے نمائندے نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، آزمائش شرط ہے، ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر یوں ہوا کہ 1 2 3 تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ اس پارک میں آتے گئے، کبھی واک، کبھی سائیکلنگ، اچھی ڈائٹ، بہتر خوراک، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جاتا کہ بالکل دبلا پتلا ہو کر مریض نہیں بننا، بلکہ صحت کو فزش رکھنا ہی زندگی ہے۔ ان سب کا مشن کامیابی کی جانب گامزن تھا۔ ہر روز ایک نئی کامیابی، ایک نئی راہ۔ بچے، بوڑھے، جوان اس واک میں اور سائیکلنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں ساحر، میرا مقصد کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جیت ہماری ہی نہیں ہوگی اور نعمان سعید ہار جائے گا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چہرے پر جگنوؤں کی ایک بارات تھی جو اس سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ ساحر زئی کی گہری نظریں اس پر رونق جھلملاتے چہرے کا حصار گئے ہوئے تھیں۔ ڈاکٹر کے عمل کے مطابق موٹے لوگوں کی کتنی کیلوریز ایک ہفتے میں کم ہوئی تھیں، یہ بات ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا مشن کامیابی کی طرف کی منزل طے کرتا جا رہا ہے۔ تم خوش ہو نا؟ ساحر کے لہجے میں پسندیدگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بہت ساحر، زیادہ ساحر، اور میری اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے، میری ہمت نہ باندھتے، تو میں کبھی بھی اس
کامیابی کو نہیں پا سکتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے۔ بالکل بے ساختہ ہی پریزے نے ساحر زئی کا ہاتھ تھام لیا۔ ساحر نے ان ہاتھوں کو نرماہٹ اپنے اندر محسوس کی تھی۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دونوں ایک دوسرے کو بہت پاس کھڑے تھے۔ وہ گدھلے کانچ ان سیاہ نینوں میں گاڑے ہوئے تھے جہاں ساحر پریزے اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔ محبتوں کا ایک جہاں آباد کیے دونوں ہی ہر شے سے بے خبر تھے، بے پرواہ ہو کر دیکھے جا رہے تھے۔ مگر چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ سیاہ نین تا دیر ان سرمئی کانچ سے پھوٹتی روشنی کی تاب نہیں لا سکے تھے، اور وہ گھنیری سیاہ پلکوں کے باڑ لرزتی ہوئی سرخ دھبکتے عارض پر جھلکتی چلی گئیں۔ یہ دلکش منظر ساحر نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میدے جیسی رنگت شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی، جہاں سنہری سلکی بالوں کی چند لٹیں اس کے رخسار کی زینت بنی ہوئی تھیں، اس کے گال کو چھیڑ رہی تھیں۔ ساحر زئی کا ہاتھ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف بڑھا اور ان دو شرارتی لٹوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ جسارت، یہ شرارت بالکل بے ساختہ تھی۔ ساحر دروازے پر استعداد اشل کی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اشل کی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا، مگر جانے کیوں اشل کو یوں دخل اندازی سے ساحر زئی کو اپنے عذاب کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پریزے کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ دل پھیلانے سمیٹنے لگا تھا، اور شاید گھبرا بھی گیا تھا۔ کیسے وہ پل بھر کے لیے بھی فراموش کر گئی کہ ساحر صرف اشل کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سمت ان کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ساحر زئی نے خاموشی کی ایک نظر جاتی ہوئی پریزے پر ڈالی تھی، اور پھر چپ چاپ کھڑی اشل کو دیکھا، جس کی سوچ کے دھاگے اسی ایک منظر میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ساحر اور پریزے ایک دوسرے کو بہت پاس کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جانے سے پریم کتھا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ لندن سے میرا مام ڈیڈ آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے، اشل نے ہلکے سے کہا، جس پر ساحر زئی نے کچھ لمحوں بعد سر کو ہلکی سی جنبش دے کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان تینوں کی محنت رنگ لے آئی۔ ان تینوں کی جدوجہد کا سلسلہ سود سمت وصول ہوا۔ ہر کوئی ان کے گن گا رہا تھا، ان کی فیور میں بات کر رہا تھا۔ اس سب کے دوران ساحر زئی نے محسوس کیا کہ پریزے کی توجہ، اس کا جھکاؤ اس کے دوست حذیفہ زید کی جانب ہے۔ ایک ساتھ سائیکلنگ کرتے، واک کرتے، کھاتے پیتے اور باتیں کرتے تھے۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو پسند کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ کیپ واچنگ، کیپ سپورٹنگ۔